اور ہمیں ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا مفتی صاحب نے ملاقات کا اظہار کیا تھا، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو اصل مفتی صاحب نے ملاقات کا اظہار نہیں کیا تھا، یہ انہوں نے خود ملاقات کے لیے مفتی صاحب کو نادر کے ذریعے کہا تھا۔ پھر ابھی بھی جب مفتی صاحب آ رہے تھے تو انہوں نے ای میل بھیجی تھی امریکہ، خود انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے، مفتی صاحب نے ان کو لفٹ ہی نہیں کرا، مفتی صاحب نے کہا جی ذاتیات نہ بنائیں۔ یہاں پہ میں ایک اور بات بھی آپ سے آپ کی وساطت سے یہ کرتا ہوں، کوئی بندہ اگر مرزا صاحب کے کردار پر بھی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے نا، ان کی کردار کشی کرنے کی یا ذاتیات پر جانے کی کوشش کرے، تو میں اس کی بھی مخالفت کروں گا۔ دیکھیں، آپ کی اگر کسی سے جنگ ہے نا تو دلائل کی جنگ ہے۔ اگر آپ کسی سے بات کریں، شائستہ گفتگو کریں، اخلاقیات کے اندر لے کر کریں، دلائل کی جنگ کریں، آپ کسی کی ذاتیات کو ٹارگٹ نہ کریں۔ اچھا، بہت سے عوام نیچے کمنٹ بھی کر رہی تھی کہ اس دفعہ مفتی طارق مسعود صاحب جیلم میں آئے ہیں تو وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف کیوں نہیں گئے ہیں، ان کی اکیڈمی کیوں نہیں چلے جاتے ہیں، یا ان کی طرف اس دفعہ گئے کیوں نہیں ہیں؟ یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے نا کہ مفتی طارق مسعود صاحب اس دفعہ آئے ہیں تو اکیڈمی کیوں نہیں گئے، تو جن کو زیادہ شوق ہے وہ کراچی چلے جائیں۔ مفتی صاحب تو آئے تھے نا، وہ تو آ کر حجت تمام کر کے چلے گئے۔ جب انہوں نے کہا تھا جی آپ کل ہی آ جائیں، ٹکٹ ہم دیں گے، سب کچھ کریں گے، ان کے کہنے پر آ گئے۔ 48 گھنٹے کا ٹائم دیا، 48 گھنٹے یہاں رہے۔ اس وقت انہوں نے وہ پنڈی والے دو ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں ٹک ٹاکر، وہ لگے ہوتے ہیں جی کہ آئے تھے شام کو آئے تھے، گزرتے گزرتے چلے گئے، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو ان کی ساری باتیں وہ 48 گھنٹے بعد ان کی جتنی عمارت تھی وہ زمین بوس ہو گئی۔ تو مفتی صاحب اس لیے نہیں آئے کہ مفتی صاحب کی اپنی مصروفیات ہیں۔ مفتی صاحب کا جو اپنا کلپ ہے نا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آن لائن گفتگو کر لیں، مفتی صاحب نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا ہے، اس میں ساری باتیں بتائی ہیں۔ اگر آپ اس کو سن لیں تو میرے خیال میں سارا مسئلہ، مجھے نے کہا یہ قضیہ میں نے بند کر دیا ہے، بس یہ بات ختم ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ کہ ہم گئے، آپ نے کون سی ہماری عزت کی ہے۔ اور ہمیں ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا مفتی صاحب نے ملاقات کا اظہار کیا تھا، میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو اصل مفتی صاحب نے ملاقات کا اظہار نہیں کیا تھا، یہ انہوں نے خود ملاقات کے لیے مفتی صاحب کو نادر کے ذریعے کہا تھا۔ پھر ابھی بھی جب مفتی صاحب آ رہے تھے تو انہوں نے ای میل بھیجی تھی امریکہ، خود انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے، مفتی صاحب نے ان کو لفٹ ہی نہیں کرا، مفتی صاحب نے کہا جی ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، آپ کی حیثیت ہمیں پتہ چل گئی ہے۔ تو میرے خیال میں اگر مفتی صاحب کا وہ کلپ سن لیا جائے تو اس کے اندر مفتی صاحب نے ان سارے سوالات کے جوابات پہلے ہی دے دیے ہیں کہ میں اکیڈمی کیوں نہیں گیا، باتیں ساری ختم ہو چکی ہیں۔ باقی دیکھیں، میرے اندر وسعت قلب بھی بہت زیادہ ہے، میرا اگر علمی اختلافات ہے کسی سے، علمی اختلافات کے باوجود میں وسعت قلبی کے ساتھ میزبانی کے اندر بہت اعلیٰ ہوں۔ ابتسام علیہ ظہیر صاحب آئیں، وہ بھی آگے چکر لگائیں، ان کی بھی ہم انشاءاللہ تعالی میزبانی کریں گے۔ یحییٰ نور پوری صاحب آئے، انہوں نے اطلاع نہیں دی، اگر وہ اطلاع دیتے تو ان کی بھی میزبانی کرتے ہم۔ دیکھیں، میں نے پہلے آپ سے یہ کہا کہ اختلافات کے باوجود کوئی نقطہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ آپ اختلاف کو صرف اختلاف کی حد تک رکھیں، ان کو دلائل کی حد تک رکھیں، ان کو ذاتیات نہ بنائیں۔ یہاں پہ میں ایک اور بات بھی آپ کی وساطت سے یہ کرتا ہوں، کوئی بندہ اگر مرزا صاحب کے کردار پر بھی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے نا، ان کی کردار کشی کرنے کی یا ذاتیات پر جانے کی کوشش کرے، تو میں اس کی بھی مخالفت کروں گا۔ دیکھیں، آپ کی اگر کسی سے جنگ ہے نا تو دلائل کی جنگ ہے۔ اگر آپ کسی سے بات کریں، شائستہ گفتگو کریں، اخلاقیات کے اندر لے کر کریں، دلائل کی جنگ کریں، آپ کسی کی ذاتیات کو ٹارگٹ نہ کریں، اس کے ذاتی جو پرسن معاملات ہیں ان کو ٹارگٹ نہ کریں۔ دیکھیں، اگر کسی کا معاملہ اللہ کے ساتھ خراب ہے تو اس کا معاملہ ہے، آپ کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ اس کے اندر خاندانوں کو گھسیٹ کر لے کر آئیں، کسی کی ماں بہن کو گھسیٹ کر لے کر آئیں، کسی کی بہن کو گھسیٹ کر لے کر آئیں، کسی کی بیٹی کو گھسیٹ کر لے کر آئیں، میں ان چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کا کسی سے کوئی اختلاف ہے، نظریاتی اختلاف ہے، یا آپ کا دلیل کا اختلاف ہے، تو دلیل کے اختلاف کو دلیل کے اختلاف تک رکھیں، اس حد سے آپ آگے نہ جائیں، بس یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اور میں اپنے پوائنٹ آف ویو کے اندر میں بہت مضبوط ہوں، اور میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا کہ کسی کے کریکٹر کو اچھالنا، اس کی ذاتیات کو اچھالنا۔ میں نے بحمد اللہ تعالی اگر مفتی صاحب کی کوئی ویڈیو یا ان کی کوئی ریکارڈنگ لگائی بھی ہے تو ان کی اجازت سے لگائی ہے۔ یہ کسی کی غیر اخلاقی گفتگو وہ کر لینا، پھر اس کو چڑھا دینا، ان باتوں کو میں اچھا نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں یہ اوچھے ارتھ کنڈے اور گھٹیا اخلاق اس کی نشانی ہوتی ہے۔